اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے جتنے بقیہ ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس مخصوص پروگرام میں معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط تمام کے تمام موضوعات پہ۔ البتہ اس میں جو محوریت ہم نے دی ہے، جو مرکزیت دی ہے، وہ معرفت امام زمان علیہ السلام ہے، چونکہ دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اس بحث معرفت میں ایک چیز جو نہایت ہی مہم ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی کچھ وجوہات ہے۔ اولاً قرآن مجید کے روح سے اگر دیکھا جائے تو غیبت کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ صفات مومنین میں سے ایک مہم صفت وہ غیبت پر ایمان رکھنا ہے۔ تو گویا کہ کہا یہ جا سکتا ہے کہ بعض حضرات جو اس قسم کے اعتقادات رکھتے ہیں، اور بس اوقات یہاں تک کہ وہ اپنے مزاح اور ایک طریقے سے مذاق کرتے ہیں یا استہزاء کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جو سب سے مہم چیز ہے اس کو مد نظر رکھ کے اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اس میں سے ایک ہے غیبت، جو کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ذکر ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، اور اس کے علاوہ بے شمار مزید آیتوں میں اس غیبت کو مومنین کے صفات کی جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ یعنی گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ غیبت پر جو بندہ ایمان نہیں رکھے گا وہ گویا کہ مومن نہیں ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں جب کوئی بھی گفتگو ہے، جب آپ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مزاج کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ ایسا کر لے تو آپ مومن ہیں۔ یعنی اگر اس کا خود عاقل آدمی اس کو دیکھ لیں اور اس کے برعکس دیکھ لے تو یقیناً وہ اسی نظر پہ پہنچے گا کہ اگر اس کے برعکس ہو جائے تو مومن کے مقابلے میں کافر ہے۔ یعنی گویا وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، یعنی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں گویا وہ مومنین ہیں۔ مومنین کے اوصاف میں سے ایک غیبت پر ایمان رکھنا ہے۔ اب اس کے اگر برعکس دیکھا جائے تو کیا ہے؟ یعنی غیبت کا منکر جو ایمان نہیں رکھتا وہ منافق ہے، چونکہ مومن کے مقابلے میں جو دقیق دوسری جو تعبیر ہے وہ منافق ہی ہے۔ یعنی یہ کہ یا مومن ہوگا آدمی یا منافق ہوگا۔ تو منافق اور مومن کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ غیبت پر ایمان رکھنا ہے۔ غیبت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، مثلا 4 انبیاء غائب ہو چکے ہیں، ان کی غیبت پر ایمان رکھنا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو روز قیامت ہے، جو کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اگر کوئی حتی انکار کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ غیب ہے، چونکہ غیبت یہی ہے کہ ابھی تک ہم وہاں تک پہنچے نہیں، تو اس ایک تعبیر سے یہ چیز بھی غیب میں شمار ہو جائے گی۔ تو گویا کہ روز قیامت غیب ہے، یا مثلا جا کے آپ قبر کے جو حساب و کتاب ہے غیب ہے۔ ایمان رکھنا ہے کہ حساب و کتابت ہے، حساب اور کتاب ہے۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کفر ہے، اور اس کے علاوہ برزخ ہے، عالم برزخ ہے۔ آپ اگر اس پر ایمان نہیں رکھیں گے تو یقیناً جو بھی نہیں رکھے گا وہ یقیناً کافر ہے۔ تو گویا کہ غیبت کے دائرہ جو ہے وہ نہایت ہی وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے غیبت۔ اور اسی آیت کی تفسیر جب پوچھی گئی کہ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، اس غیب سے کیا مراد ہے، تو معصوم علیہ السلام نے روایت شیعہ میں
فرمایا کہ اس سے مراد حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، حضرت مہدی علیہ السلام ہے، جو آخری دور میں غیبت اختیار کریں گے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پہ یعنی اتنی دقیق اور اتنی جامع بات، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ غیبت کی اگر یعنی غیبت امام زمانہ علیہ السلام کا انکار کرنا، اور گویا کہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں ملاحظہ فرماتے ہیں، یا تو آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو خود غیبت امام زمانہ علیہ السلام کا تمسخر کرتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں، شوخی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہے ایک صف میں یہ لوگ ہے، دوسری طرف سے جو لوگ ہیں وہ غیبت پر زبانی حد تک تو ایمان رکھتے ہیں، زبانی حد تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہو چکی ہے، لیکن اگر ان کے اعمال سے دیکھا جائے تو اعمال کچھ ایسے ہیں کہ وہ اعمال کچھ اس قسم کے نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ صاحب ایمان ہوگا۔ یعنی گویا کہ آپ عام دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ جو چیز آپ مثلاً ایک بندے کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر لیں، اس نے کرنا نہیں ہوتا، وہ فقط کہہ دیتا ہے ہاں کر لوں گا، کرے گا نہیں۔ تو یہ گویا کہ زبان کے حساب سے یہ شخص زبانی حد تک یہ شخص جو ہے وہ قائل ہے، لیکن اس کے کچھ اعمال جو ہے وہ کچھ اس طریقے کے نہیں ہیں کہ جو غیبت کے اعتبار سے وہ صحیح اعمال ہو۔ چونکہ غیبت ایک مقدمہ ہے، آخر میں جا کے پھر ظہور کا دور آنا ہے، تو ظہور کے دور میں نہایت ہی دقیق دور ہے، اور اس میں یقیناً نہایت ہی محنت کی ضرورت پڑے گی، اور امام کے بیعت کے لیے تیار رہنا پڑے گا، چونکہ امام کی بیعت ہر شخص تو نہیں کر سکے گا۔ بیعت، امام کی بیعت یعنی بیعت اللہ، یعنی خدا کی بیعت۔ تو گویا کہنا یہ چاہیں گے کہ یہاں پہ جو غیبت ہے وہ ایک اوصاف ایمانی میں سے ہے، وہ اوصاف مؤمنین میں سے ہے۔ جو غیبت کا منکر ہے یقیناً اس کے حالات جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے، اور یقیناً وہ مشکلات میں پھنسے گا۔ تو ایک غیبت، جیسے اب امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت پر اگر ہم تذکرہ کریں تو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت، جیسے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ابو بصیر نے پوچھا، ابو بصیر نے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا۔ دقیق اس میں سے دو روایات ہیں، امام صادق علیہ السلام سے اور امام محمد باقر علیہ السلام سے، لیکن میں اشتباہ نہ کروں، حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت منقول کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہے؟ تو امام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابو بصیر، یہ وہ شخصیت ہے جو کہ ہم میں سے ہوں گے اور رسول کے 12ویں جانشین ہے، اس کی دو غیبتیں واقع ہو جائیں گی۔ ایک غیبت طولانی ہوگی، جو کہ امام کا اشارہ غیبت صغرا کی طرف ہے، اور دوسری غیبت جو ہے وہ اس سے طولانی تر ہوگی۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسری غیبت ہے وہ غیبت اس پہلی والی غیبت سے کافی طولانی ہوگی، چونکہ اگر پہلی والی غیبت کو، اب یہ انہوں نے پہلے سے ہی ابو بصیر جا کے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایات یقیناً ہمارے ان کتب میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو دستہ اول کی کتابیں ہیں۔ یعنی اب اگر آپ دیکھیں اس حالات کو، آپ ملاحظہ فرمائیں تو یعنی کافی عرصہ پہلے امام صادق علیہ السلام اپنے دور میں اس غیبت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس کی اہمیت کو آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ امام اس دور میں بھی غیبت، اور اس طرح بے شمار احادیث ہمارے پاس موجود ہے۔ اب غیبت صغرا کی طرف جب امام اشارہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ غیبت صغرا ایک طولانی مدت ہوگی، 69 سال، 69 سال کا عرصہ ہوگا، اور امام اس کو طولانی عرصہ شمار کر رہے ہیں۔ لیکن جب دوسری غیبت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا عرصہ اس سے بھی طولانی تر ہوگا۔ معین نہیں فرمایا کہ کتنا عرصہ ہوگا، لیکن پھر بعد میں جب تواریخ میں دیکھتے ہیں تو 69 سال کا یہ عرصہ جو غیبت صغرا کا دور ہے،
اور غیبت صغرا کے دور میں جو امام نے لوگوں سے اپنے روابط، وہ بھی کوئی عام لوگوں سے نہیں بلکہ انہوں نے کچھ ایسے سفیر اس دور میں تھے، سفیروں کو انہوں نے اپنی جو بات کرنی ہوتی تھی وہ اپنے سفیران اربع کے ذریعے سے، جس کو نواب اربع بھی آج کل کے دور میں کہتے ہیں۔ البتہ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ امام کی نیابت غیر امام یعنی غیر معصوم کی نیابت غیر معصوم نہیں کر سکتا، یہ بھی علماء کے درمیان ایک زیر بحث مسئلہ ہے۔ لیکن سفیر کا لفظ اگر دیکھیں ہمارے کتب میں دیکھیں یا تاریخ میں دیکھیں تو اکثر جو چیزیں ہمارے پاس میسر ہے وہ سفیران کے نام سے یہ زیادہ تر یاد کیے جاتے ہیں۔ البتہ خوب نواب کا لفظ بھی ان کے اوپر یعنی نائب۔ اب یہ علماء کا ایک اپنا مسئلہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ معصوم کی نیابت معصوم ہی کر سکتا ہے، یعنی گویا کہ ان کو سفیران کہا جائے تو بہتر ہے۔ نواب کا لفظ چونکہ امام نے بھی استعمال نہیں فرمایا، اور ہمارے جو علماء ہیں قدیم علماء انہوں نے بھی نائب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، سفیران کے لفظ سفیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو گویا سفیر کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ اگر نائب بھی آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو اس اعتبار سے نائب اس معنی میں استعمال نہیں کرنا ہوگا جیسے کہ مثلا ایک امام دوسرے امام کے نائب ہو جائے، چونکہ نیابت کل جو ہے وہ ایک امام معصوم ہی ایک امام معصوم کی نیابت کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس دور میں غیبت صغرا جیسے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے احادیث میں کہ ایک غیبت جو ہے وہ طولانی غیبت ہے اور دوسری غیبت جو ہے وہ طولانی تر غیبت ہے۔ تو یہاں پہ پہلی غیبت یعنی 69 سال کا عرصہ، اور پھر اس کے بعد امام کا فوراً غیبت کبریٰ میں جانا، اور وہاں پر بھی امام نے اپنے کسی نائب کو مقرر نہیں فرمایا، کسی سفیر کو مقرر نہیں فرمایا، روایات میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ اب دوسری غیبت جو ہے وہ غیبت کبریٰ شروع ہوئی، اور غیبت کبریٰ کا عرصہ نہایت ہی طولانی ہے۔ اس دور سے لے کر آج تک غیبت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس دور کے اپنے کچھ تقاضے ہیں۔ تو اگر دوسری حدیث میں آپ دیکھ لیں یعنی غیبت کے بارے میں، جیسے پہلے والی طولانی اور طولانی تر والی حدیث، تو دوسری یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے، اور وہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی علیہ السلام کے 2 غیبتیں ہوں گی، اس میں سے پہلی غیبت ہے وہ اس کے بعد دوسری غیبت ہے۔ وہاں پر بھی پہلی غیبت اور دوسری غیبت جو امام غیبت کو شمار کر رہے ہیں، احادیث میں 2 غیبتیں شمار کر رہے ہیں، یعنی پہلی غیبت اور پھر اس کے بعد دوسری غیبت۔ اب یہ دوسری غیبت جو ہے پھر فرمایا کہ یہ دوسری غیبت اس قدر پرعشوب غیبت ہوگی کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، تمام کے تمام گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد استثناء کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اما وہ لوگ جن کے عقیدے استوار ہوں گے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی دوسری غیبت اس قدر خطرناک غیبت ہے ایک طرف سے مومنین کے لیے تو یقیناً اللہ کے نعمات ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے جو کہ ضعیف الاعتقاد قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے اس غیبت کی نہایت یہ دور نہایت سخت دور ہوگا۔ یعنی اس میں حتیٰ علماء فرماتے ہیں کہ اس دور غیبت کبریٰ میں ایسے حالات آ جائیں گے کہ صبح رات گزر جاتی ہے، صبح کو جب ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو مومن ہوگا، جب واپس پلٹ کے آئے گا تو وہ کافر ہو گیا ہوگا، یعنی اس کے وہ مطلقاً ہر چیز کا منکر ہو گیا ہوگا، اور وہ مکمل طور پہ جیسے کافر ہوتا ہے وہ کفر کے حد میں پہنچا ہوا ہوگا۔ تو اب یہ جو حالات ہے اس قدر یعنی مشکلات، اور آج وہ دقیق آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس دور کو گلوبل ویلیج کہتے ہیں۔ گلوبل ویلیج یعنی گلوبل ویلیج سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ گویا کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ہاتھ تک آ چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں، موبائل ہے، چھوٹی سی چیز ہے، پورے دنیا میں آپ رسوخ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم کہاں کہاں لوگوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ آپ ہمیں دیکھیں، ہم کربلا مقدسہ میں بیٹھے ہیں، اور اب دنیا کے
اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہماری واضح ہی الفاظ اور واضح میرا چہرہ اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان کو آپ آرام سے سن رہے ہیں، جو بھی اردو زبان ہے وہ آرام سے اس کو سمجھ بھی رہا ہے ہر شخص کے لیے. یعنی ہم کربلا مقدسہ اس ٹائم بین الحرمین میں بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے وہ دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہماری آواز کو نہایت ہی آرام سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور مجھے دیکھ بھی سکتے ہیں. اب اس کے اور آپ دیکھیں، اب یہ تو خیر یعنی ایک طریقے سے یہ ایک مثال ہے. دوسری مثالوں کو آپ دیکھ لیجئے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک شخص اٹھ جاتا ہے اور وہ 1 منٹ میں پوری دنیا اس شخص کو دیکھ سکتے ہیں. مثلا فیس بک ہے یا دوسرے سوشل میڈیا پہ وہ اڑ جاتا ہے اور 1 ہی منٹ میں وہ آن لائن اور پورے لوگ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی آواز سن سکتے ہیں اور اس کی مکمل طور پہ اس کے مقصد کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. لیکن یعنی اس دور کو آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس قدر یہ دور خطرناک دور ہے کہ شاید کسی دور میں جب کہتے تھے کہ ایک شخص جا کے مومن ہوگا پھر جب نکلے گا تو کافر ہو جائے گا، لوگوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ یقین نہ ہو، لیکن آج کل کے دور میں یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. مختلف ادیان کا مطالعہ آپ جا کے کر سکتے ہیں، مختلف ادیان کے علماء کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ جا کے کھولیں گے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، آپ جس مذہب کے بارے میں کہیں گے آن لائن لیکچر آپ کو ملیں گے، آپ کو ریکارڈ شدہ لیکچر ملیں گے، آپ کو ان کی کتابیں مل سکتی ہیں انٹرنیٹ پہ مفت. تو اب یہ دور جو ہے اس قدر دور عجیب و غریب دور آ چکا ہے کہ اس دور میں جیسے معصوم نے فرمایا، امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دور اس قدر کھٹن دور ہوگا، اس قدر شدید دور ہوگا کہ اس دور میں جب لوگ جو ہے اس دور میں گمراہ ہو جائیں گے، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے عقائد استوار ہوں گے، جن کے عقائد مضبوط ہوں گے، جن کے عقائد محکم ہوں گے، ماں سوائے ان لوگوں کے باقی لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم امتحان ہے. غیبت کے ذریعے سے امتحان لے رہے ہیں اور غیبت کے بہت سارے مقاصد بھی ذکر ہوئے ہیں. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. علم کلام میں آپ دیکھیں گے تو اس بار آپ کو اس جملے سے واسطہ پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے اور حکیم کا ہر کام اور ہر فعل اور ہر قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ اب یہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے غیبت لوگوں کے اوپر ڈال دی، غیبت معصوم، تو اس کے بہت سارے مقاصد بھی ذکر ہوئے ہیں اور اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ اس غیبت سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ غیبت طولانی ہو جائے گی اور حق اور باطل بالکل واضح ہو جائے گا. ایک طرف حق اور ایک طرف باطل، حق اور باطل. تو اب اس کی آپ دنیا میں ایک اگر مثال لے لیں، آپ ایک بندے کو جا کے بٹھا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھیں، میں ابھی آ رہا ہوں. بندہ احتیاط سے بیٹھے گا، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ جب ان کو مثلا آپ اپنے گھر میں اس کو بٹھا رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ اگر چور اور ڈاکو بھی ہوگا، آپ چور اور ڈاکو کو بھی کہیں گے کہ آپ یہاں پر بیٹھے، میں ابھی واپس آ جاؤں گا 5 منٹ میں 6 منٹ میں. تو وہ آرام سے بیٹھے گا، اٹھے گا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہے گا کہ ابھی وہ آ جائیں گے، اگر میں کوئی حرکت کروں گا، کوئی چوری کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ شخص جو ہے یہ ابھی آ جائے گا اور مجھے پکڑ لے گا. تو وہ آرام سے بیٹھا رہے گا. لیکن اگر وقت طولانی تر ہوتا جائے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، تو یہ چور یہ سمجھ جائے گا کہ اب وہ آنے والا نہیں ہے. یہ اٹھ جائے گا اور انہوں نے اپنے حسب عادت یہ شخص جا کے چوریاں شروع کر لے گا اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے گا. تو اب یہ غیبت بھی اس کو آپ اسی مثال میں لے سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر اپنے آپ کو مومن شمار کر رہے ہیں،
ایک دیکھا جائے تو یعنی وہ جو ہے ذات خود ایک ڈاکو کی شکل میں وہ دیکھیں گے کہ اپنے اوقات پہ آ جاتے ہیں اور وہ جا کے چوریاں اور ڈکیتیاں شروع کر لیں گے۔ ایک وقفہ یہاں پر لیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اصل میں آج جو ہمارے خطیب تھے مولانا مہدی افتخاری صاحب، وہ کسی مشکل کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، تو بہرحال کوشش ہماری ہوتی ہے اس پروگرام میں کہ زیادہ سے زیادہ علماء سے استفادہ کیا جائے۔ البتہ اگر علماء کسی مشکل کے تحت تشریف نہیں لاتے تو پھر ہم انشاءاللہ خود آپ کی خدمت میں آرائز پیش کرتے رہیں گے۔ تو بات جو ہماری چل رہی ہے وہ ہے غیبت کے اوپر، اور آپ کی خدمت میں مثال بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی چور یا ڈکیت کو جا کے گھر میں بٹھا دیتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم واپس آ جائیں گے، تو اگر ٹائم جو ہے طولانی ہو گیا، وقت جو ہے وہ زیادہ ہوا، تو یہ چور ڈکیت اٹھ کے اپنے حرکات پہ آ جائے گا اور چوری ڈکیتی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہی مثال جو ہے اگر آپ اس دنیا میں بھی دیکھ لیں، چونکہ اللہ نے ایک ایسی مہلت دی انسانوں کو کہ اس میں سے چور ڈکیت اور مومن کا بالکل واضح فرق وہ مکمل طور پہ واضح ہو جائے۔ چونکہ اس دور میں جو چور ہے وہ اور جو مومن نہیں ہے، وہ یقیناً وقت اتنا طولانی ہو جائے گا کہ یہ شخص گویا کہ کہے گا کہ اب امام ہی نہیں آنے والا، اب امام ہی نہیں ہے، اور یہ گویا کہ خدا کے وجود کا بھی منکر ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ اور جو مومن ہے، چونکہ اس کے عقیدہ جو ہے اس کا مضبوط ہے، استوار اور محکم عقیدہ ہے اس کا، تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا، اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ایسا محسوس نہیں کرے گا کہ میں مثلاً ابھی امام نہیں ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں اور اس کے بعد کچھ ہونا نہیں ہے۔ وہ اپنے عقیدے کے اوپر محکم رہے گا اور بیٹھا رہے گا۔ تو اب یہ ایک طریقے سے مومن اور منافق کی مکمل طور پہ نشاندہی کے لیے معصوم نے فرمایا کہ یہ غیبت جو ہے وہ ہو چکی ہے، یعنی گویا ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کیا جائے۔ اور دوسری پھر معصوم فرماتے ہیں کہ دوسری جو اس کی ایک مہم مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے مکمل طور پہ جو ایک مومن بھی، چونکہ اگر آپ دیکھیں ابتدائی جنگوں میں جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب جنگ لڑتے تھے تو وہ جو کافر بھی ہوتے تھے اور ان کے صلب میں کوئی مومن ہوتا تھا تو اپنی امامت کے علم سے وہ اس شخص کو چھوڑ دیتے تھے، چونکہ وہ بعد میں اس کے صلب سے ایک مومن آئے گا، اور جو کافر ہوتا تھا مطلقاً کافر، جو کہ بدنسلہ کافر ہوتا تھا، اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اب وہ اس دور میں امام اس طریقے سے، یعنی نسل جو مومنین کی نسل ہے اس کو اس طریقے سے وہ رکھتے تھے۔ اب یہ آخری دور ایسا ہوگا کہ اس میں ہر جو مومن ہے، دنیا کا آخری مومن جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجنا ہے، دنیا کا آخری مومن بھی آ جائے گا اور دنیا کا ہر کافر بھی روئے زمین پہ آ جائے گا۔ جو نسل انسانی ہے وہ اس میں سے ہر کافر اور ہر مومن یہاں پر تشریف لے آئیں گے۔ تو یہ اس دور میں ایک تو یہ مقصد بھی بیان ہو چکا ہے کہ اس میں جو ہے ایک مومن، ہر دنیا کا ہر مومن بھی آ جائے اور دنیا کا ہر کافر بھی آ جائے۔ تو اب یہ دوسری، اب اس کے بعد تیسری جو وجہ غیبت کی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مہلت ہے۔
मोहलत दे चुके हैं कि जिस तरीके से बाकी मासूमीन अलैहिस्सलाम के दौर में जो मज़ालिम इन लोगों ने किए हैं, और मासूमीन अलैहिस्सलाम और उसके अलावा अनबिया अलैहिस्सलाम को ये लोग नाहक कत्ल करने वाले थे। अनबिया बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं, मासूम होते हैं, उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद जो है अइम्मा अताहार अलैहिस्सलाम के शहादत भी हुई। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम में से जितनी भी है या तो वो जहर के साथ शहीद होते हैं और या फिर तलवार के ज़रिए से शहीद होते हैं, यानी हम में से कोई तिब्बी मौत और तिब्बी तरीके से दुनिया से नहीं जाते। तो ख़ुद इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमारे जितनी भी आइम्मा अताहार हैं, मासूमीन हैं, वो सब के सब शहीद हो चुके हैं। तो अब जिस तरीके से उनके ऊपर वो मज़ालिम हुए, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गोया कि इन लोगों को, इंसानों को छुट्टी दे दी, और एक लंबा अरसा, एक तवील अरसा ये लोग रहेंगे, और इनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी हो गई है कि अब आपने जो करना है आप करें। और उसके बाद जब इमाम आएंगे तो इन लोगों के करतूत और इन लोगों के जो आमाल है और इन लोगों के जो इन लोगों की जो किरदार है, वो सब के सब अज़हरों में शम्स हो जाएंगे, और तब जो है वो इमाम ज़हूर फरमाएंगे, और दुनिया का हर जालिम इमाम के सामने उसको पेश कर दिया जाएगा। दुनिया का हर जालिम, यानी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक ये जालिमीन जो है वो इमाम के सामने पेश कर दिए जाएंगे, और उनको इमाम के सामने खड़ा कर दिया जाएगा कि ये है। हत्ता कि हाबील और काबील के ज़माने से लेकर आखिरी दौर तक ये सिलसिला इसी तरीके से जितनी भी जालिमीन हैं उनको इमाम के सामने पेश कर दिया जाएगा, और इमाम मज़लूम और जालिम के दरमियान हक़, और जो जालिम का हक़ है वो उसको अपने किफ़र किरदार है, उसको अपने किफ़र किरदार तक पहुंचा देंगे। और उसके अलावा जो मज़लूम है, मज़लूम की ज़ाहिर है कि जब जालिम के ऊपर जब हद जारी होंगे, जालिम के ऊपर जब उनका बदला लेते हैं, तो एक ठंडक जो है इंसान में पड़ जाती है, इंसान का दिल ठंडा हो जाता है। तो ये ज़ालिमीन और मज़लूमीन के दरमियान हक़ और बातिल का फ़ैसला करना है। और इसमें से ये है कि हक़ और बातिल में देखा जाए तो ख़ुद अइम्मा अताहार अलैहिमुस्सलाम और अनबिया के दौर में जो मज़ालिम हुए हैं, हद से ज़्यादा ये लोग हैं। अलबत्ता जो लोग, एक जहाँ तक बहस है, बरज़ख की बहस है, तो बरज़ख में भी दो मकामात है, और ये लोग जिन्होंने जुल्म किए हैं वो अभी भी बरज़ख में भी वो अज़ाब में मुब्तला है। चूँकि बरज़ख एक ऐसा मकाम है कि इस मकाम में बेहिश्त और जहन्नम के मानंद है, यानी एक तरफ बेहिश्त है और एक तरफ जहन्नम है। तो बेहिश्त में जो लोग हैं वो जाते हैं, और जो दूसरी तरफ लोग हैं वो जो मुनाफिकीन है, काफिरीन है, फासिकीन है, उनके लिए बरज़ख में एक अपना मकाम है। ये बरज़ख को जन्नत और बेहिश्त नहीं कहा गया, लेकिन इनको शबीह कहा गया है रिवायात में कि ये बेहिश्त और जहन्नम के शबीह है, यानी उसमें जो अज़ाब में जो लोग हैं वो वहाँ पर अज़ाब काट रहे हैं, और जो लोग मोमिन हैं वो वहाँ पर आसाइश में हैं। तो अलबत्ता इस बरज़ख के उन्वान से भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि बरज़ख एक ऐसा मकाम है कि इस मकाम में एक इंसान की एक बरज़खी जिस्म है, और उस बरज़खी जिस्म में अल्लाह मुख्तसर करूँ कि एक बरज़खी जिस्म है, और बरज़खी जिस्म इसी जिस्म के मानंद है जैसे ये खाकी जिस्म है। यानी अगर कोई शख्स उस बरज़ख में दूसरे शख्स को देखेगा तो उसमें से ये है कि वो आराम से उसको वो पहचान लेगा कि ये फ़लाँ शख्स है और ये मुझे कहाँ मिला था। यानी उसकी जो शबाहत है वो शबाहत इसी जिस्म के मानंद है बरज़ख के मकाम में। अलबत्ता बरज़ख में जो बंदा भी जाता है तो उनसे पूछा जाता है, जब वो जाने वाला होता है तो एक वहाँ के लोगों को पहले से इत्तला दी जाती है कि दुनिया से फ़लाँ बंदा बरज़ख में आ रहा है। तो उसमें से जो जानने वाले लोग होते हैं वो यकीनन वहाँ पे मौजूद होते हैं, और वो जाके पूछते हैं। जब वो आ जाता है तो वो पूछते हैं, मसलन हाल अहवाल पूछते हैं, वहाँ पर क्या हालात थे और क्या हालात नहीं थे। तो फिर मसलन अगर किसी शख्स के बारे में पूछते हैं कि हाँ वो फ़लाना शख्स कैसा है, तो वो कहते हैं कि वो फ़लाना शख्स तो मुझसे पहले आ चुका है यहाँ पे।
تو وہ کہیں گے کہ ہاں شاید ہو سکتا ہے انہیں سکوت کر لیا ہو۔ سکوت سے مراد یہ ہے کہ وہ جہنم گئے ہوں گے، یعنی اس طرف گئے ہوں گے۔ تو یہ روایات کا ایک سلسلہ برزخ کے بارے میں بھی موجود ہے۔ البتہ بحث کو نہ چھوڑیں، اپنی جو غیبت کے موضوع پر ہے اور اہداف غیبت ہے، تو حق اور باطل کا فیصلہ لوگوں کو کلی چھٹی دینا، تاکہ اس دور میں مکمل طور پہ لوگ جو ہے وہ آمادہ ہو جائے، اور ہر بندہ جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ اور آخر میں چونکہ غیبت کے اس میں جو ہے کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہے، آخری جو ٹائم ہمارا ہے کوشش کریں کہ اسی ذمہ داریوں کے اوپر ہی ہم گفتگو کر سکیں۔ اور ذمہ داریوں میں جو حدیث اہل بیت سے ہمارے پاس ہے، شیخ توسی نے الغیبت و توسی میں جو غیبت کے انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غیبت کے دور میں آپ نے کیا کرنا ہے، فاتقوا اللہ وسلموا لنا، فرمایا کہ غیبت کے دور میں آپ جو ہے اپنے جو آپ کے امور ہے، وَرَدُّوا أُمُورَ إِلَيْنَا، اپنے آپ اس دور میں غیبت کبریٰ کے دور میں ہمیشہ ہمارے سامنے تسلیم رہو۔ فاتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، وسلموا، اور تسلیم رہو ہمارے سامنے ہمیشہ تسلیم رہو، یعنی جو ہمارا قول ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور جس کو ہم کہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے، اور جس سے ہم کہیں کہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ یعنی گویا کہ معیار ایسا ہونا چاہیے غیبت کے دور میں کہ جو اخبار کا سلسلہ ہمارے پاس پہنچا ہے، چونکہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ عمل حوادث والی حدیث میں، کہ اس کے بعد جو ہے آخر میں جو حدیث کے راوی ہے ان کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ یعنی اس دور میں حدیث کی ایک عجیب اہمیت ہے۔ حدیث میں چونکہ یہی چیزیں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس دور میں حدیث پہ عمل کرنا ہے، اور حدیث میں بھی ظاہر ہے کہ علماء سے جا کے حدیث کا سلسلہ ہم نے لینا ہے۔ حدیث کوئی ہم خود نہیں سمجھ سکتے، چونکہ بہت سارے ایسے احادیث ہے کہ اس احادیث میں یقیناً علماء کے علاوہ اس کو صحیح، اور جو صحیح حدیث ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر تشخیصات جو دے سکتے ہیں، تشخیص صرف عالم دے سکتا ہے۔ تو اس دور میں یعنی علماء کو بھی ایک اچھی اور ایک نہایت ہی اہمیت اس میں حاصل ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ فاتقوا اللہ وسلموا، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ غیبت کے اہداف میں سے ہے کہ اس دور میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور اہل بیت کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ وَرُدُّ الْأَمْرِ إِلَيْنَا فَعَلَيْنَا الْإِصْدَارِ، اور پھر فرمایا کہ اس میں آپ نے اپنے جو امور ہے وہ ہماری طرف آپ نے پلٹا دینے ہیں، یعنی وہ امور جس امور میں انسان کو سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا، تو اس کو آپ ہماری طرف پلٹا دیں۔ انکار مت کیجئے گا اس چیزوں کا، یعنی حدیث آپ نے دیکھ لی، حدیث کو آپ نے دیکھ لی، اور اس کے بعد آپ نے کہا شاید مثلا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر آپ نے تنقید شروع کر دی، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس دور میں آپ اس حدیث کو ہماری طرف پلٹا دیجئے اور کہیں کہ یہ ہم نہیں سمجھتے، نہ آپ انکار کرو نہ آپ اقرار کرو۔ دوسرے بہت سارے کام ہیں، اچھا بہت سارے ایک جو نہایت ہی جو اہمیت کے حامل گفتگو ہے، وہ الاعتقادات شیخ صدوق میں انہوں نے یہ لکھا ہے، بلکہ شیعہ مذہب کے اعتقادات میں لکھا ہوا ہے کہ اولاد رسول جو بھی رسول کے آل سے ہیں ان کا احترام کرنا یہ واجب ہے، یعنی یہ اعتقادات میں سے ہے۔ تو اب اس اعتقادات میں سے جو سلسلہ ہے، تو بعض لوگ آج کل کے دور میں یعنی جس طریقے سے لعن و نفرین کر رہے ہیں آل رسول پر، یہ نہایت ہی مقام عجیب، یعنی مقام تعجب ہے اور بڑے افسوس کا مقام ہے۔ لعن و نفرین کرتے ہیں، شدید طریقے سے کرتے ہیں، شدید طریقے سے۔ اب واضح بھی نہیں ہے، ایک تو ایک قسم کا
اولاد رسول میں سے کوئی ایسا باغی ہے کہ جو سراسر اور کھلا کھلم جا کے اپنے جد کو جا کے نعوذ باللہ من ذالک کوئی برے کلمات سے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہیں، تو وہ تو کچھ اور چیز ہے، وہ تو آپ نے روکنا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی زیادہ واضح نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی خدا و رسول والے ہیں، یہ بھی خدا و رسول والے ہیں، اور یہ خدا و رسول والے ان کو آپس میں بڑی شدید اور بڑے قبیح الفاظ سے ایک دوسرے کی مذمت کرتے ہیں، اور حتیٰ اس میں سے یہ عام لوگ جو ہے وہ اس سادات کا بھی نہایت ہی برے طریقے سے یہ وہ کرتے ہیں۔ تو البتہ اس دور میں چونکہ کتاب الاعتقادات میں شیخ صدوق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کو اعتقادات شیعہ میں جا کے ذکر کر لیا اور کہا یہ ہمارے شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے کہ ہم احترام کریں، چونکہ آیت کو بھی وہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہی آیت کی وہ ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس میں بھی دقیق یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قربا کی مودت جو ہے وہ فرض ہے، تو لہٰذا ہم لوگوں نے احترام کا سلسلہ رکھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے اور اقوال ہے، شیخ مفید کے اقوال ہے اور ہمارے دوسرے بزرگان کے ہیں۔ تو اس دور میں اس قسم کے کام نہ کریں، بلکہ اس قسم کے کام کو کیا کریں؟ ردو امر الینا، اس امر کو آپ خدا کی طرف، جو اہل بیت ہے ان کی طرف جا کے پلٹا دو، چونکہ مسئلہ مبہم مسئلہ ہے، آپ تشخیص نہیں دے پا رہے، آپ کے لیے مشکلات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ کہیں ایسی گناہ کر بیٹھ جاؤ، چونکہ یہ نہایت ہی مہم چیز ہے اور یہاں پر انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ یہ مثلاً ان کی اہانت کر رہے ہیں اور وہاں پر سینکڑوں احادیث ہے کہ ان کے احترام واجب ہے، اور واجب بھی کیا ہے، میں نے تو اس حد تک بھی حدیث دیکھی ہے کہ جہاں پر بھی اولاد رسول میں سے کوئی ایک آ جائے تو صلوات پڑھنا چاہیے، اور اگر وہ کسی جگہ پر آ جائے تو اس کے استقبال میں کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ جَفَانِی، اس نے میرے اوپر جفا کر دی، ظلم کر دی، اور جس نے میرے اوپر ظلم کر دیا گویا کہ اس نے خدا کے اوپر ظلم کر دیا۔ تو اس قسم کے اور روایات ہے، جب اس قسم کے مبہم مسائل ہے تو اس مسائل میں آپ یہ ردو والا کلیہ اور قاعدہ استعمال کریں، اور یہ روایت بھی حضرت امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی امور، جس امور میں مبہم ہے وہ امور، تو اس امور کو آپ ہماری طرف پلٹا دیجئے گا، اپنی طرف سے آپ قیاس مت کیجئے، چونکہ جو قیاس کرتے ہیں وہ یقیناً مذہب شیعہ میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب اس میں یہی ہے کہ اس قسم کے امور میں جہاں پر مبہم مسائل ہے، اس مبہم مسائل کو نہیں چھیڑنا ہے، اس کو آپ جا کے امام کی طرف پلٹا دے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تُحَاوِلُ کشف ما کشف، اب وہ والے مسائل جو کہ مخفی مسائل ہے، ایک مخفی چیزیں ہیں، اس کی طرف زیادہ جستجو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی زیادہ آپ نہ چھیڑو، ضرورت ہی نہیں ہے اس مسائل کی۔ ابھی وہ مبتلا بہ مسائل نہیں ہیں، آپ جا کے ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے کہ جو ابھی مبتلا بہ ہی نہیں ہے، آپ کیوں اس کو چھیڑ رہے ہیں؟ اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ آپ ان مسائل کو چھوڑ دیجئے گا، جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس دور میں وہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اس دور میں جو مسائل حل کرنے کے نہیں ہیں، آپ اس مسائل کو چھوڑ دیں، وہ اس مسائل کی طرف آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں جو مسائل اس دور میں مبتلا بہ مسائل ہے، اس کو حل کرنا ہے، اور آپ اس کو علماء کی مدد سے ہی حل کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان مسائل کو حل کریں، اور ان مسائل سے قطعی طور پہ گریز کریں کہ جو مسائل اس دور میں اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ حکم ہے ما غطع عنکم، یعنی وَلَا تُحَاوِلُ كَشْفَ مَا غُطِعَ عَنْكُمْ، کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ان مسائل کا جو کہ ابھی اس کی وہ نہیں ہے، ان کو آپ ختم کر لیجئے گا اور ان کی طرف آپ توجہ نہ کیجئے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ کتاب شریف غیبت توسی میں یہ موجود ہے، اور اس میں جو ہے نہایت واضح طریقے سے کہ ہم نے اس دور میں کیا کرنا ہے۔ ذمہ داریوں کی بات ہو جائے تو اب ایک اور جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں اپنے اعمال اور اپنی کردار کو جا کے درست کرنا ہے۔ سب سے مہم چیز یہی ہے، اپنے کردار کو اور اپنے گفتار کو اور اپنے جو نفس ہے، جو تزکیہ نفس ہے، وہ اس دور میں ضروری ہے،
چونکہ امام علیہ السلام کے بیعت کے لیے آپ تب تک تیار نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے ذات کی اصلاح نہیں کرو گے، سب سے ضروری چیز ہے۔ اور حدیث میں وارد ہوا کہ الفکر ساعہ افضل من 70 سنہ، کہتے ہیں ایک لحظہ فکر جو ہے وہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہاں پر فکر نہایت ہی بڑی چیز ہے، فکر انسان کو جا کے بلند کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس دور میں فکر کو رکھنا ہے اور ہر چیز کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ فکر سے مراد ہے توجہ کرنا، آپ نے ہر مسئلے میں جا کے توجہ کرنی ہے، اور اس توجہ میں آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے کہ آپ حد عقل اس قابل ہو جائے کہ فکر میں آپ اتنا بلند ہو جائے کہ آپ اپنے ذات کی اور اپنے نفس کی مکمل طور پہ آپ تزکیہ کر سکے۔ تو یہاں پر ہمیں اس دور میں رہنا ہے، اور ذمہ داریوں میں سے جو مہم ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر چونکہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے، پہلے بھی کر چکے ہیں کہ تزکیہ نفس کیا طریقہ ہے، پچھلے بھی ایک پروگرام میں کر چکے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں پر جو میں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو قرآن کو، حدیث کو اور علماء کو، ان تینوں کو آپ نے لینا ہے، تینوں کو۔ چونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضرورت آپ کو پڑے گی حدیث کی، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی عالم کی۔ یہ تینوں چیزیں ہیں۔ البتہ علماء میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر شخص کو عالم مت سمجھنا، ہر شخص عالم نہیں ہوتا۔ وہ انہوں نے لباس جو ہے علماء والا پہنا ہوا ہے تو یہ کوئی عالم نہیں ہوتا۔ وہ ایک بہرحال ایک کوئی زیادہ یہاں پر مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ایک شخص تھے، وہ کسی ایک آدمی کو اس نے دیکھ لیا تو اس نے جا کے فوراً اس کے اس نے سر خم کر لیا اور بڑی عزت سے ملنے لگ گئے۔ تو اس شخص نے پوچھا، اس نے کہا کیوں میری اتنی عزت کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے پوچھا کہ میں عزت اس وجہ سے کر رہا ہوں چونکہ آپ عالم اور فاضل ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے کہا کہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ میں عالم ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سر کے اوپر اتنا بڑا دستار ہے۔ تو وہ شخص بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے سر سے دستار لے کے اسی بندے کے سر پہ رکھ لیا۔ اس نے کہا اب بتا، اب تو کوئی عالم بن گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو عالم نہیں ہوں۔ اس نے کہا ہر دستار والا عالم نہیں ہوتا، ہر دستار والا عالم نہیں ہوتا۔ آپ اس چیز کو قطعی طور پہ معیار نہ رکھیں کہ یہ شخص جو ہے نا، اس نے علماء کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کافی عرصہ جا کے حوضے میں رہ چکا ہے، یہ کافی عرصہ جو ہے وہ اس نے یہ کیے ہیں اور وہ کیے ہیں۔ اس چیز کو قطعی طور پہ آپ معیار مت رکھیے۔ عالم کا کردار جو ہے نا، اس کے علم کے اوپر دلالت کرے گا کہ وہ کیا ہے، اور اس کو علمی اصطلاحات بھی آتے ہوں گے، یہ بھی ضروری ہے۔ چونکہ ایک شخص ہے نہایت ہی متقی پرہیزگار، علمی اصطلاحات اس کو نہیں آتے، اس شخص کو بھی چھوڑ دیجیے گا۔ اور اس شخص کو بھی چھوڑ دیجیے کہ جو ذات خود علمی اصطلاحات کے اوپر تو عبور ہے لیکن اعمال اس کے خراب ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیجیے۔ بہت ساری روایات میں علماء کی کچھ صفات بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو کریں گے کسی وقت۔ لیکن اس دور میں جو 3 چیزیں ہیں وہ نہایت مہم ہے۔ 2 چیزیں اس میں سے اصل ہے، وہ اصل ہے قرآن اور روایات شیعہ۔ یہ 2 چیزیں جو ہے وہ اہم ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی اسی چیز کی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن یہ تیسری چیز جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہے، چونکہ دور ایسا آ چکا ہے کہ اس دور میں یقیناً جو حدیث کا سلسلہ ہے وہ اس شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور مشکلات نہایت ہی زیادہ ہیں۔ تو حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی ضرورت ہوگی، اور البتہ اس دور میں جو اہم اور بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے دعا، اور دعا آخر میں وہی کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔